بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند نکات آپ لوگوں نے لکھ کے رکھے ہیں میرے سامنے۔ پہلا نقطہ ہے یورپ میں مستقبل کی قیادت کی تیاری میں منہاجینز کا کردار، فکری ترویج اور نظریاتی واضحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ جب آپ مستقبل کی قیادت کی تیاری کی بات کرتے ہیں، اس کی ابتدا اپنی تیاری سے ہوتی۔ انسان کے اندر جو کمزوریاں فطری طور پہ موجود ہیں، ودیعت کی گئی ہیں، ان میں کچھ کمزوریاں ایسی ہیں جو بہت نمایاں ہیں اور وہ انسان کی زندگی میں بہت اثر انداز ہوتی۔ کچھ کمزوریاں کمزور نوعیت کی ہوتی، وہ ان کا امپیکٹ اتنا پاورفل یا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ کچھ کمزوریاں طاقتور ہوتی، وہ بڑی نمایاں ہوتی ہیں اور وہ شخصیت کے اوپر بڑا امپیکٹ ڈالتی۔ ان نمایاں اور بہت طاقتور اسٹرانگ کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان غلطی سے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ غلطی اس وجہ سے انسان کی سوچ میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان کی تکمیل کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور مختلف اطوار ہوتے ہیں۔ ان میں ایک طور اس کی شخصیت کی تکمیل کے پورے سفر میں ہوتا ہے ٹیکنیکل یا ٹریڈیشنل، جس میں انسان ایک مخصوص نصاب پڑھتا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں رہتا ہے، کسی کی صحبت میں رہتا ہے، اور وہ ایک نصابی صحبتی تعلیمی تربیتی دور ہوتا ہے جس کو وہ مکمل کر کے وہ زندگی کے اگلے فیز میں داخل ہو جاتا ہے، پریکٹیکل لائف۔ جو اسکل اس نے سیکھا ہے اس کی بنیاد پہ پھر وہ آگے سروسز انجام دیتا۔ تو فالٹ اس جگہ ہوتی ہے کہ وہ اس فیز کو سمجھتا ہے کہ یہی سفیشینٹ تھا اور میری تکمیل کے لیے جو میں نے کر لیا، یہ بہت بہت بڑی مسٹیک۔ جب کہ وہ ایک خاص نصاب ہے، ایک خاص عرصے پر محیط آپ کو اگلے جاب کے لیے، اگلی سروس لینے کے لیے، اگلی ذمہ داری لینے کے لیے، زندگی کے جو اگلے مرحلے ہیں اس مرحلہ میں داخل ہونے کے لیے ایک بیسک ریکوائرمنٹ تھی۔ بیسک آپ نے وہ پوری کی اور اپنے کام میں داخل ہو گئے۔ تو وہ انسان نے وہ جو بیسک ریکوائرمنٹ کسی حد تک، وہ بھی کسی حد تک پوری کی، اور اس میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، وہ لے کے فیلڈ میں آ گیا۔
وہ سمجھتا ہے کہ اب میری فردر مجھے لرننگ کی، پڑھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی یہ خیال آتا ہے بیٹے، وہ ریئلائز کرے یا نہ کرے، مگر یہ اس کی زندگی کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سٹاپ کر دیا، وہیں روک دیا، اب اس کی ترقی کے راستے بند ہو گئے، اس کی سوچ نے بلاک کر دیا اس کی لائف کے اندر، ارتقاء کا، ایوولوشن کا، ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا راستہ بند کر دیا۔ اس کی اس مسٹیک کو ایک اور چیز سپورٹ کرتی ہے، جس سے یہ غلطی اور پختہ ہو جاتی ہے، یعنی غلط فہمی اس کی پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جن لوگوں کو ٹیچنگ جاب مل جاتا ہے، لیڈنگ جاب مل جاتا ہے، خاص طور پہ ریلیجیسلی، جو ایسی سروس میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وہ ایک مسند پہ، ایک کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، جو آپ کے پاس ذمہ داری، لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لا محالہ وہی لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا جنہوں نے وہ پروسیس مکمل، وہ جو پہلا ایک فیز تھا وہ پورا نہیں کیا، یا اس میں انٹر ہی نہیں ہوئے، اور اس میں وہ بالکل ویکنٹ ہے ان کا لائف کا حصہ، تو ان کو ضرورت ہے، تو ان کو وہ رہنمائی کرتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے، فکری گائیڈنس دیتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو ایک حد تک سند سمجھتے، تو اس کا رول ایک پیوٹل رول ہو جاتا ہے۔ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں۔ یہ جو ماحول ملتا ہے اس کو، یہ تباہی در تباہی در تباہی در تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت در ہلاکت، ہلاکت در ہلاکت، نفس کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل حقیقت ہے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ، یعنی وہ پہلے دن میں، پہلے سال میں نہیں سمجھتا، اس کے اندر ریالٹی کا ادراک ہوتا ہے، مگر جو وقت گزرتا ہے تو ماحول بالکل چینج ہو گیا نا۔ پہلے ماحول تھا کہ وہ کسی سے لرن کرتا تھا، اب نیا جس ماحول میں پھنس گیا وہ لوگ اس سے لرن کرتے ہیں۔ جب اس سے لرن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے کہ وہ خود لرنر نہیں رہتا، خود لرنر یعنی وہ متعلم نہیں رہتا، وہ سمجھتا میں معلم ہوں اور میں مربی ہوں، اور وہ مسترشد نہیں رہتا، کیا نہیں رہتا، وہ سمجھتا میں مرشد ہوں۔ چونکہ جس ماحول میں جو اس کو ذمہ داری، جاب، پوزیشن مل گئی ہے، اس میں سارے اس سے سیکھنے آتے ہیں۔ وہ جو سیکھنے آتے ہیں وہ ماحول اس کو بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیتا، کچھ نفس، کچھ ماحول، وہ اس کو یہی ریئلائز کراتا رہتا ہے کہ اب تو لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں، اب تو آپ کا منصب ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ تو آہستہ آہستہ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، میں رہنمائی دینے کے منصب پر فائز ہو گیا۔ جن لوگوں کے پاس بیٹے دینی، مذہبی اور روحانی اور دینی تعلیمی اس طرح کی ذمہ داریاں ملتی ہیں، ان کے ساتھ یہ فتنہ بہت شدت کے ساتھ ان پر وارد ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے تو نہیں، کہ باقی لوگ جو جاب کرتے ہیں
ان کے جاب کا تعلق ان کے نفس کے بگاڑنے اور سنوارنے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ فرق سمجھیں، آپ ہی کی طرح میڈیکل پروفیشن سے پڑھ کے ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، نظام اس طرح کا ہے کہ چونکہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی فرم کے جاب پر ہے، گورنمنٹ کے جاب پر ہے، وہ گورنمنٹ، وہ جرم، وہ ہاسپٹل، وہ فرم اس کو کبھی اس زعم میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہر سال، ہر دوسرے سال اس کو فردر سرٹیفیکیشن کرنی پڑتی، تو وہ اس کو ساری عمر متعلم رکھتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے مینیجریل جاب پر، آئی ٹی کے جاب پر، انجینئرنگ کے جاب پر، کسی بھی فیلڈ میں دنیا میں چلے جائیں، ہر چوتھے دن ان کو ایک ورکشاپ پہ بلایا جاتا ہے اور ان کو نیا سبجیکٹ، نئی ٹولز، نئی ڈسکوریز، نئی ریسرچ، نئی چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں اس انڈسٹری میں، وہ ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ کبھی مہینے کا کورس ہوتا ہے، کبھی 40 دن کا، کبھی 3 مہینے کا، کبھی 10 دن کا، کبھی ہفتے کا، کبھی کم سے کم 3 دن کا، وہ ایک ورکشاپ چلتی رہتی ہے، اور ہر وقت وہ لرننگ کے پروسیس میں اس کو رہنا پڑتا ہے۔ جو آدمی لرننگ کے پروسیس سے نکلتا ہے وہ جاب لوز کر دیتا۔ ڈاکٹرز اگر ان کو پریکٹس کرتے ہوئے اور جاب کرتے ہوئے اسپیشلائز کر لینے کے بعد ان کو 20 سال بھی گزر جائیں، 25 سال بھی گزر جائیں، تو وہ ہر ملک کے سسٹمز الگ ہوں گے، اور میرا خیال ہے اسی طرح کوئی نہ کوئی شکل ہوگی۔ امریکہ کا میں جانتا ہوں کہ وہ ہر 2، 3، 4 سال کے بعد انہیں ایگزام میں بیٹھنا پڑتا، باقاعدہ پیپر دینے پڑتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو وہ محکمے ان کو عمر بھر متعلم طالب علم رکھتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ اس کا تعلق ان کے جاب سے ہے، اب یہ اگلا نقطہ سمجھا رہا ہوں، اس کا تعلق جاب سے ہے، اور جاب کے بنانے کا تعلق برقرار، یہ اس کی معیشت، معاش سے ہے۔ اس کے گھر روٹی آئے گی، کھانا آئے گا، اس نے رات کو کھا کے سونا ہے، اس کے بچے، اس کا گھر، اس کے بلز، اس کی مورگیج، اس کی گاڑی، انشورنس، خرچے منحصر ہیں جاب پر۔ جاب ہوگا تو سب کچھ ہوگا، اگر جاب سے نکال دیں گے۔ اب پوری دنیا میں کوئی پرماننٹ جاب نہیں دیتا سوائے دین کے فیلڈ کے۔ اب آپ سمجھیں، پوری دنیا میں کوئی پرماننٹ جاب سے مراد جس میں آپ کو فردر کبھی لرننگ کی ضرورت ہی نہ ہو، سرٹیفیکیشن ہی نہ کرنی پڑے، ریفریشر کورسز میں نہ جانا پڑے، ورکشاپس میں نہ جانا پڑے۔ ابھی کل ایک آدمی ملنے آیا ہوا تھا مجھے یہاں، وہ مکینک ہے، واکس ویگن جرمنی کی کمپنی کا، بڑا اچھا نامور مکینک ہے ادھر۔ اس نے کہا اتنی لاتعداد سرٹیفیکیشنز میں نے، ایک مکینک ہے، گاڑیوں کا مکینک، اس میں کی ہیں، وہ نام بتاتا رہا، اتنی کی ہیں کہ ان سرٹیفکیٹس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے گھر، کہ اگر وہ نہ کرے، نالج کو اپڈیٹ نہ کرے اور لرنر نہ رہے، 2 سال کے بعد کمپنی اس کو جاب سے فائر کر دے۔ اللہ کا دین اتنا سخی ہے، اس میں کوئی بندہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ مارے تو اللہ کا دین اسے اپنے جاب سے فارغ نہیں کرتا، مگر چونکہ اللہ کا دین اس کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، لہٰذا ہم اللہ کے دین کا حشر کرتے ہیں، سخاوت کا بدلہ سخاوت سے نہیں دیتے، چونکہ سیکیورٹی ہے، انلیس کہ کوئی بندہ ریئلائز کرے یا نہ کرے، خود زیادتی اپنے کے ساتھ کر بیٹھے۔ اب تحریک منہاج القرآن کی تاریخ میں 2-3 مواقع آئے جو لوگ نکلے، ایک آدھ بندہ یا 2 بندے یا 1 بندہ، 3 ایک مواقع آئے، اس طرح ہی ہے نا۔ کل 42 سال کی تاریخ میں شاید اتنی سیف اور سیکیور لائف کسی تحریک کی دنیا میں شاید نہ ہوئی ہو۔ 42 سال میں
کل 3 مواقع آئیں اور ایک دو بندے نکلے ہوں اور اس کا اسطوری تحریک کی صحت پہ کبھی بھی اثر نہ پڑا ہو. اتنی سیف اور سیکیور لائف کسی تحریک کی میرے مطالعہ میں نہیں گزری. یہ اللہ کی حفاظت ہے. مگر آپ خود دیکھیں وہ جو نکلے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا، اپنے آپ کو نکالا، غلط خیال میں مبتلا ہو کر. قرآن مجید جا بجا بیان کرتا ہے کہ ایک تو ظالمون کا لفظ یوز کرتا ہے، ظالم بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے. ایک معتدون کا لفظ یوز کرتا ہے یا معتدین کا، وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا. فاسقین، فسق میں بھی حد سے تجاوز کرنے والا. پھر کبھی کبھی قرآن مجید طاغین کا، باغین کا لفظ استعمال کرتا ہے، طغیان کا، بغی کا، تعدی کا، ظلم کا، عدوان کا. ان سارے معانی میں حد سے گزر جانا. کیا؟ تو جب آدمی، اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے ایک حد رکھی ہے. بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے. اگر بیٹا باپ کو ہٹا کر کک آؤٹ کر کے کہیں گے کہ میں باپ ہوں تو حد سے گزر گیا، وہ پھر سلامت نہیں رہے گا. ہم تو دین کی چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں بیٹے اور خود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کہیں اپنی نوکری سے نکال نہ دے، کیونکہ اس کو نوکروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کی اقسام ہے نا بیٹے. آدمی اپنی حد سے نکلتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اور حدود بہت ساری قسموں کی ہوتی ہیں. کون سی حد سے تجاوز کیا، کس قسم کی حد سے تجاوز کیا، کس جگہ کی حد توڑی، مقامی حد توڑی، بڑی حد توڑی، اس سے بڑی حد توڑی. کبائر ہیں، صغائر ہیں، زلات ہیں، خطیات ہیں، یہ سیئات ہیں، درجات ہوتے ہیں. تو اللہ کے دین کے کام میں کوئی آدمی اگر عمر بھر اس سے سب سے بڑی بات ہوتی ہے صبر سے، شکر سے، قناعت سے اور استقامت سے رہے. کیا؟ صبر، شکر، قناعت اور استقامت کے ساتھ رہے تو اللہ کا دین کسی کو نہیں نکالتا، کبھی نہیں نکالتا. اور اس حد تک کہ حتیٰ کہ کوئی نکلے تو اس کو سزا دیتا ہے. یعنی وہ ہر ایک کو چاہتا ہے کہ رہے، ہر ایک کو چاہتا ہے وہ رہے. اب کوئی اگر خود نہیں رہتا تو اس کا ذمہ دار خود ہے. چونکہ اللہ کے دین کی خدمت کے عمل میں ہم ہیں، اور یہاں وہ پابندیاں جو دنیا کے تمام شعبہ جات میں ہیں، سختی کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا. اس طرح انجینئرنگ ہے، اس طرح آئی ٹی ہے، دنیا کا کوئی لے لیں، ہر چیز میں وقفے سے ان کو لرننگ کرنی پڑتی ہے، سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، نالج کو ریفریش کرتے ہیں، نالج کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور وہ دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. جو نئی ریسرچ آتی ہے کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو 70 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں نا ڈاکٹرز، اور وہ اپنے فیلڈ میں اتھارٹی ہیں اپنے پورے ملک میں. میرے چونکہ وہ دوست ہیں یا تعلق والے ہیں، اور اگر انہوں نے ریٹائرمنٹ آفیشیل جاب سے تو سرکاری جاب سے ہو گئی، مگر پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں، تو وہ بھی کئی بار گئے ہوئے ہوتے ہیں فلاں کنٹری میں کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. وہ بھی 3 دن، 4 دن، 5 دن کی کانفرنسز میں جاتے ہیں جہاں پیپرز پڑھے جاتے ہیں، لیٹسٹ ریسرچ رکھی جاتی ہے، اور وہ بطور لرنر جاتے ہیں. ہر آدمی پریزنٹر نہیں ہوتا کہ پیپر پڑھے گا. پیپر پریزنٹ تو چند لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں، باقی پوری گیدرنگ ہوتی ہے 50 کی، 100 کی، 200 کی، اور 1000 تک بھی ہوتی ہے. تو وہ وہاں جا کے لرن کرتے ہیں اپنے نالج کو. پوری دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، جہاں جہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، ہر آدمی وہاں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جو جتنا بہترین فٹ ہوگا ماحول میں وہی سروائیو کرے گا. یعنی وہاں سروائیول احسان اور انعام کے ساتھ نہیں ہے، سروائیول استعداد کے ساتھ. کیا؟ کے ساتھ. تو استعداد، صلاحیت بڑھاتے چلے جاتے ہیں ہر فیلڈ میں. اس بات کو آپ سمجھ گئے نا نکتہ؟
اب آپ جو بات میں نے کی ہے اس کو آپ جتنے اچھے پروفیشن ہیں بڑے، وہ آپ کے ہر ملک میں آپ کے ساتھ کولیگز، ساتھی، ایگزیکٹو میں، یوتھ میں لوگ ہوتے ہیں، تو اب آپ جس سے پوچھیں گے وہ اپنے اپنے فیلڈ میں آپ کو بتاتا رہے گا، جہاں جاب ہے، جہاں جاب ہے۔ یا تو بیٹے یہ گرفت ہو کہ آپ بے شک 5ویں گیئر پر بات کریں، پہلے گیئر پہ کریں، روانی سے کریں، بلند آواز سے کریں، تیزی سے کریں، آپ کے ایک لفظ کی گرفت میں بھی فرق نہ آئے۔ یہ تو یہ ہو، اور یہ تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ تو کروڑوں میں بھی نصیب نہیں ہوتا عام طور پہ۔ تو بیٹے جوں آپ اوپر جاتے جائیں گے تو وہ اوپر ہی ہوتے جائیں گے، کنٹرول سے باہر۔ مطلب ہے آپ اپنا کنٹرول لوز کرتے چلے جاتے ہیں، الفاظ پر، خیالات پر، ریفرنسز پر، کنٹینٹ پر، مواد پر، اس کو جوڑ کر کنوے کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اس سے نتیجہ اخذ کرنا۔ کئی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو جوش میں پھر اوپر ہی ہو جاتے ہیں، بالکل اپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کا لاس ہو گیا، اور دوسرا بڑا لاس وہ جو سامنے ہیں ان سے آپ کا کنیکشن کٹ گیا، ان کے اوپر بڑی گراہ گزر رہا ہے آپ کی جو حرکت ہے۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے جو پچھلی صدی ختم ہوئی اوائل دور تک یہ کلچر تھا، اس سے پہلے زمانوں کا یہی کلچر تھا۔ جنہوں نے اس پہلے وقت میں ٹریننگ لی ہوئی ہے، میرے اس دور کے خطابات سے بھی اور اس دور سے گزرے ہوئے ہیں، ان کو پھر بدلے ہوئے دور میں جب دور بدلتا ہے تو جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ وہ کمیونیکیشن سکل چینج نہیں کریں گے اگر دور گزر گیا۔ اب جو آپ کے آڈینس ہے وہ کہتے ہیں وائی ہی از یلنگ، یہ غصہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیا میٹر، مطلب کیا، یہ غصہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیا، یعنی سرخ ہو رہا ہے، لال پیلا ہو رہا ہے، کیا ہے۔ تو تحمل سے بات کریں، جتنا تحمل سے بات کریں گے، آج جس سینچری میں آپ جا رہے ہیں اتنی بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور آپ کا بینیفٹ یہ ہے کہ اتنا آپ کنٹرول لوز نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب زدنی علما، تو آقا علیہ السلام نے اگر اکتفا نہیں فرمایا اس علم پر جو اللہ پاک نے آپ کو کل کون و مکان کا عطا کر دیا، اس علم پر اکتفا کرنا اللہ نے نہیں سکھایا کہ اس پر اکتفا نہ کرو، مجھ سے علم کے اضافے کی درخواست کرتے رہو تاکہ اور علم بھیجوں، اور علم بھیجوں۔ تو بیٹے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، ہر روز سٹڈی کریں، اس سے آپ کی اپنی قیادت بنے گی، اپنی قیادت۔ جتنا علم میں اضافہ کریں گے، گفتگو کا سلیقہ جو میں نے سمجھایا تحمل سے کریں گے، جتنا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اخلاق رکھیں گے، کیا اچھے اخلاق سے بات کریں گے، اپنے اوپر تنقید سننا گوارا کریں گے۔ آپ سمجھ لیں کوئی آپ کی بات پہ تنقید کرے اور آپ کو چبھے تو سمجھیں کہ آپ زیرو ہیں، کچھ نہیں، سمپل سی بات۔ جس دن تنقید چبھنا بند کر دے سمجھیں خیر ہو گئی، یہ ایک پیمانہ دے دیا۔ آدمی کو تنقید کرے آپ پر اور وہ برا فیل کرے، سمجھیں شر غالب ہے نفس میں۔ کیوں برا فیل کیا ہے؟ کہ نفس سمجھتا ہے کہ تمہارے اوپر تنقید ہو ہی نہیں سکتی، تبھی برا لگتا ہے نا۔ اگر نفس آپ کو یہ ریئلائز کروائے کہ تنقید جائز ہے، آپ پر تنقید جائز ہے، ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، ناقد تنقید کر سکتا ہے۔ اگر نفس یہ ریئلائز کرائے تو آپ کو برا کیوں لگے؟ بھوک لگتی ہے تو برا لگتا ہے؟ بولے نفس کو طلب ہوتی ہے سائے کی، ٹھنڈک کی، راحت کی، برا لگتا ہے؟ بیماری ہوتی ہے، درد ہوتی ہے اور اس کا علاج کے لیے چاہتے ہیں علاج کو، برا لگتا ہے؟ ساری چیزیں نیچرل ہیں، سب چیزیں نیچرل ہیں۔ جب کوئی آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ برا لگتا ہے، تو ڈس ایگریمنٹ بھی نیچرل ہے۔
کوئی تنقید کرے تو وہ بھی نیچرل ہے، چونکہ آپ کامل نہیں ہیں اور تنقید کرنے والا بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہر کوئی تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ کبھی اس کی تنقید درست ہوگی، کبھی غلط ہوگی، مگر اسی طرح درست تنقید سے بھی انسان سیکھتا ہے اور غلط تنقید سے بھی سیکھتا ہے۔ اگر غلط تنقید سے اور کچھ بھی نہ سیکھے تو صبر تو سیکھتا ہے نا، میری بات سمجھے بیٹے؟ اگر غلط تنقید سے سمجھے اور کچھ بھی نہیں سیکھتا تو کم سے کم صبر تو سیکھتا ہے، اور جس نے صبر سیکھ لیا آپ انداز اس نے کتنا بڑا اچیومنٹ کر لیا۔ صبر سیکھتا ہے، تحمل سیکھتا ہے، حلم سیکھتا ہے، بردباری سیکھتا ہے۔ اس سے آپ کے اخلاق اور ریلیشنز اچھے ہوں دوسروں کے ساتھ۔ ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں، جو آدمی خود کو قائد سمجھے وہ کبھی قائد نہیں بن سکتا، سمپل بات۔ جس کے ذہن میں آ گیا کہ میں رہبر ہوں، میں قائد ہوں، میں امام ہوں، میں ان کا پیشوا ہوں، وہ کبھی قائد نہیں بن سکتا۔ قائد وہ بنتا ہے جو ہمیشہ خود کو کسی نہ کسی کا کارکن سمجھتا رہے۔ بھئی آج آپ اس کے کارکن ہیں، اس درجے سے گزر گئے تو اس کے کارکن تو رہیں گے، اس سے درجے گزر گئے تو اوپر کوئی بیٹھا اس کے کارکن تو رہیں گے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو چلو ساروں کو ہی آپ کراس کر کے تو ذبح کر کے پھینک دیں، مشن کا کارکن تو رہیں گے۔ اگر کسی سطح پہ ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ کارکن ہوں تو آپ کے نفس کو پھولنے نہیں دیتا۔ میں فلاں کا طالب علم ہوں، فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا سالک ہوں، فلاں سے رہنمائی کا طالب ہوں۔ جب آپ یہ اپنے اندر جمائے رکھیں گے، کیا؟ تو یہ چیز آپ کی حفاظت کرے گی۔ اور جب سمجھیں گے میں بھی ایک درجے میں کارکن ہوں اور یہ جو باقی آپ کی ایگزیکٹو اور تنظیم کے لوگ وہ بھی کارکن ہیں، اور دونوں کی نیاز مندی اور عقیدت کی جگہ ایک ہے، تو کبھی وہ درست کبھی آپ درست، تو پھر ہمیشہ اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، حلم اور بردباری کے ساتھ بات کریں، سنیں، سمجھیں، ریلیشننگ اچھی رکھیں۔ اور کاربن ہو ہاتھوں سے چیزیں اٹھا لیں، تیزی سے مصلے بچھا دیں، جائے نماز بچھا دیں، خود ہاتھوں سے۔ پہلے لوگ محنت کرتے تھے تو کارکنانہ زندگی گزارتے تھے، اب تھوڑا سا منصب ملتا ہے تو کارکنانہ زندگی سے نکل جاتے ہیں، قائدانہ زندگی میں آ جاتے ہیں، تو پھر بیٹھے رہتے ہیں، یہ کریں، آپ یہ کریں، یہ لے آئیں، یہ لے آئیں۔ جو جگہ اس کو ملی ہوئی ہے زندگی تو گزار لے گا ساری، ہر کسی نے گزارنی ہے۔ اچھا پرفارم کرے گا تو اس کی عزت زیادہ ہوگی، کمزور پرفارم کرے گا عزت کم ہوگی، مگر سمجھیں کہ وہ نیوکلیس بن جائے اور لوگوں کی عقیدت اور محبت کا مرکز بن جائے، وہ کبھی اچیو نہیں کر سکتا، اس کی خواہش ہی کرے گا ساری زندگی۔ تو نقطہ میرا یاد رکھ لیں بیٹے، قیادت کے لیے اپنی تعظیم اور تکریم کی خواہش کبھی نہ کریں۔ عزت خواہش کرنے سے نہیں ملتی، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت مطالبہ کرنے سے نہیں ملتی۔ عزت آپ کے اخلاق اور رویے اور علم اور آپ کی شخصیت کی وجہ سے خود بخود لوگ کرتے ہیں۔ عزت وہی ہے جو خود بخود ملے، جسے مانگا جائے وہ عزت نہیں، وہ بے عزتی ہے۔ جسے مانگا جائے وہ عزت نہیں، بے عزتی ہے۔ جب مانگا تو اگلے بچے نہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی عزت نہ کرو، ان کو ایسے نہ بٹھاؤ۔ کام چلانے کے لیے ہر کوئی عزت کر دیتا ہے، مگر وہ عزت سچی عزت نہیں ہوتی۔ عزت ملتی ہے بیٹے بے نیاز ہونے سے۔ دو چیزیں اور ایڈ کر لیں، اور بے نیاز ہونے میں اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے۔ کیا؟ یعنی علم کی بات کر چکے، علم بڑھاتے جائیں تاکہ وہ فیل کریں آپ کے سامعین کہ آج ماشاءاللہ بڑی تیاری سے خطاب کیا ہے، کنٹینٹ اچھا دیا ہے، ڈیلیور کیا، کوئی نئی چیز دی ہے۔ وہ فیل کریں گے، وہ جو فیلنگ مسلسل ان کے اندر بڑھتی رہے گی، وہ ان کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھاتی رہے گی۔ ایز اے رائڈ طلب کرنے سے عزت نہیں ملتی،
ایسے دنیا کی کوئی چیز بیٹے سوائے اللہ کی ذات کے جو مخلوق اپنی جیسی مخلوق سے مانگ کے لی جائے اس میں کبھی عزت نہیں ہوتی. منگتا ہو گیا نا، بھلے پیسے کا منگتا ہے، بھلے کسی اور چیز کا منگتا ہے، بھلے عزت کا منگتا ہے، بھلے لوگوں کی عقیدت کا منگتا ہے کہ عقیدت کریں، میری عزت کریں، ریکگنائز کریں، مجھے میرا احترام کریں، اعتراف کریں. ہر چیز کا منگتا ہی ہوتا ہے بیٹے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ خود ملتی ہیں یہ، اور میں پھر یاد رکھ لیں اس کی طلب کرنے والے کو کبھی نہیں ملتی. لوگ واجبی ذمہ داریاں پوری کر دیتے ہیں مگر سچے طور پر نہیں ملتی. چونکہ بیٹے عزت کا غنا سے بڑا تعلق ہے. عزت اللہ کی شان ہے نا، اصلاً بندے کی شان بولیے، اصلاً بندے کی شان نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. اور وہ معز ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ عزت تو ساتھ وہ ذات غنی ہے. تو جس میں جتنا غنا دیکھتا ہے جتنی، اس کو اتنی عزت دیتا ہے. جس بندے کو جتنا مستغنی دیکھتا ہے اپنے نفس سے، اپنی عزت طلبی سے، جا طلبی سے، اور تواضع و انکساری دیکھتا ہے، اخلاق دیکھتا ہے، منکسر متواضع ہے، کارکن ہے، بچھا رہا ہے چیزیں باقیوں کی طرح بھاگ کے. ایسا نہیں بیٹھ کے تو اگر کہہ دیا بھی چونکہ قبلہ حضور نے فرمایا تو بھی کرسیاں بھی اٹھانی ہیں تو اٹھ تو پڑے، تو ایسے آرام سے چلے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے کرسیاں اٹھ جائیں ساری، تو میں بھی اٹھانے جا رہا ہوں. یہ دھوکہ بازی کی زندگی ہے بیٹے. آپ نے پوری زندگی بیٹے جتنا بھی گزارا، میرے بہت قریب تو چلو نہیں رہے مگر کبھی نہ کبھی ایک حد تک تو قربت ملی نا. جتنی بھی ملی، کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ نے فیل کیا کہ میرے دل میں کبھی تنگی ہو؟ زندگی میں کبھی تنگی فیل کی؟ یا اس طرح کی جو چیزیں بتائی ہیں نہیں نہ دیکھی؟ تو وہ عکس پیدا کریں اپنے اندر. کسی کو اللہ پاک چلو وہب کر دیتا ہے، جس سے کام لینا ہے اس کو خیرات کر دیتا ہے، کسی کو توفیق دے دیتا ہے. توفیق بھی وہب ہے. کل کسی اور موضوع پر بات ہو رہی تھی تو حسن بھائی نے پوچھا، میں نے کہا کسی کو وہب میں چیز ملتی ہے، ولایت یا اخلاق حسنہ، کسی کو کسب سے ملتی ہے. جی تو حسن بھائی نے مجھ سے پوچھا تو وہ فرق کیا ہوا جب ایک کو وہب میں مل گئی، ایک کو کسب سے لینی پڑی، تو اس کی وہب کہاں گئی؟ تو میں نے کہا حسن بھائی کو، میں نے کہا بیٹے جو وہ کسب ہے اس کی توفیق بھی وہب ہے، اس کسب کی توفیق بھی. ورنہ کتنے لوگ موجود ہیں مگر کاسب نہیں ہیں، مکتسب نہیں ہیں، وہ کسب کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. تو جس کو توفیق ملی اس کسب کی، یہ بھی وہب ہے. تو کسی کی وہب اس طریق سے ہے، کسی کا وہب اس طریق سے ہے. تو یہ نظام ہے. سو پہلی بات کمپلیٹ ہوئی. اس کو بیٹے اپنے آپ کو آج سے کوشش کریں، ہر لمحہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. کبھی پوری زندگی بھی کوئی شخص کامل نہیں ہوتا. میں بھی ہر روز جو وہاں گزارتا ہوں جو وقت، ہر روز میں علم کے دریا اور سمندر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ کچھ میں اس میں سے کاسا لوں، اور اس طرح ہوتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی تک علم کے سمندر کے پانی کو چھوا ہی نہیں، پیاسا ہوں. ہر روز پیاسا بن کے میں اس پانی کی طرف جاتا ہوں، اور ہر روز اس میں سے ایسے کوئی چیز لیتا ہوں جیسے پتہ ہی نہیں مجھے، جیسے پتہ ہی نہیں. میری بات سمجھیں؟ اس لیے پوری زندگی اپنے آپ کو ہر چیز میں بڑھائیں. اگر آپ کا فن ہے قراءت تجوید کا، بڑے بڑے قراء ہوئے ہیں، ان کے لہجے، محاسن، فنون، ان کو سنیں اور ہر روز بہتر سے بہتر کریں. خطاب ہے جو میں نے آپ طریقے بتائے، بہتر سے بہتر کریں. علم ہے، کنٹینٹ کو بہتر سے بہتر کریں. اخلاق ہے، ہر روز بہتر سے بہتر کریں. تواضع، انکساری، اخلاص ہے، ہر روز بہتر سے بہتر کریں. ہمیشہ انسان کی عادت یہ ہے بیٹے کہ جو ٹربل ہوتی ہے اس میں وہ ٹربل میکر دوسرے کو دیکھتا ہے. ریلیشننگ میں ٹربل ہو گئی، فیملی میں ہو گئی، دوستوں سے ہو گئی، تنظیم میں ہو گئی، اپنی ایگزیکٹو سے ہو گئی. جہاں بھی کوئی ٹربل ہوتی ہے بندہ دوسرے کو ٹربل میکر دیکھتا.
جو بندہ دوسرے کو ٹربل میکر دیکھتا ہے، یہ بیٹے پتھر پہ لکیر ہے، لکھ لیں، ساری زندگی اس کے ٹربلز ختم نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ختم، پوری زندگی وہ ٹربلز میں رہے گا، پوری زندگی۔ اب آپ پوچھیں کہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں، کیا صورت ہے؟ ہاں ختم ہو سکتے ہیں، اگر ہمیشہ ٹربل میکر اپنے آپ کو دیکھے، اس کے ٹربلز ختم ہو جائیں۔ جہاں بھی ٹربل آئی ہے ریلیشننگ میں، کیا ریلیشننگ میں، اور وہ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یہ اس نے ٹربل کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے، اس کے ٹربل لائف میں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ ٹربل میکر خود کو سمجھے اور ٹربل اپنے آپ اندر فکس کرے۔ قرآن مجید نے جس طرح کہا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، دیکھا نا، ایک وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی توبہ کرتے ہیں کہ مطلب ہے وہ رجوع کرتے ہیں، یعنی پلٹ کر اپنی فالٹ کو دیکھ کر اس کو فکس کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ٹربل میکر خود کو جانے۔ توبہ کا معنی ہی ہے بیٹے، کیا؟ کہ جو مسٹیک ہوئی ہے، جو ٹربل ہوئی ہے، جو پرابلم ہے، اس میں جو رجوع کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹربل میکر سمجھے، خود کو سینفل سمجھے۔ رجوع کا مطلب یہ ہے توبہ کا، جب وہ اپنے آپ کو سینفل سمجھے اور اپنے آپ کو ٹربل میکر سمجھے اور فکس کرنے کا ارادہ کرے، اب اس کے ایمان کا مزہ ہے، اب ایمان اس کو نفع دے گا، اب ایمان اس کو۔ تو پہلے جو اس کے پاس ایمان تھا وہ تو دوسروں کے الزام کے ساتھ خلط ملط تھا، اس کا ایمان اور دوسروں پر الزام، وہ تو اسی کے اندر ہی خلط ملط تھا۔ پہلے الزام خود کو دے، خود کو مجرم، ملزم، گناہگار، ذمہ دار، ٹربل میکر سمجھے۔ جب یہ ریئلائز ہو جائے، اب ایمان اس کو نفع دے گا، اب زمین بن گئی ہے، اب ایمان جو بیج بوئے گا اس میں سے پھر پلانٹ ہو گئی، پھر ایمان، پھر عمل صالح اور پھر اصلاح۔ اللہ پاک نے یہ چیزیں کر کے تو پھر اس کو کامیابی ہوتی۔ تو یہ قاعدہ یہ تو نہیں کہ آپ اسکالر بن گئے تو آپ ان قاعدوں سے نکل گئے، اور جو نہیں ہیں فاضل اور اسکالر اور عالم، جو اس منصب پہ نہیں ہے، اب یہ احکامات انہی کے لیے، ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہر شخص پر ہے اور اس کے منصب کے مطابق اور زیادہ ہے۔ جب آپ یہ اس پر پہلی چیز کر لیں، اور اسی کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے بیٹے، اور وہ یہ کہ آپ نمائندہ ہیں ایک تحریک کا۔ دیکھو بیٹے، انسٹیٹیوشنز دو قسموں کے ہیں، یعنی تحریک منہاج القرآن، تحریک یاد رکھ لیں آپ کے پیرنٹس ہیں، تحریک آپ کے ماں باپ ہیں، کیا؟ بیٹا جہاں بھی چلا جائے، جس جگہ پہ چلا جائے، جس دن اس نے بر الوالدین کو چھوڑا، اللہ کی ناراضگی کا مرکز بن گیا، سمپل سی بات۔ تحریک کو بر الوالدین کے تناظر میں دیکھیں۔ جو ابوت ہوتی ہے، کیا ابوت؟ یہ والدیت، جو ابوت جسمانی بھی ہوتی ہے اور ابوت روحانی بھی ہوتی ہے، اور دنیاوی زندگی میں ابوت جسمانی کی جس طرح حقوق ہیں، اسی طرح ابوت روحانی کے حقوق۔ جس نے آپ کو علم دیا، جس نے آپ کی تربیت کی، جس نے آپ کو اخلاق کی، علمی، عملی، روحانی طور پہ تیار کیا، یہ ابوت، وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ ماں باپ کا کیا ہے سمجھیں، والد ایک بیج بوتا ہے، آپ بات کو سمجھیں، والد ایک بیج بوتا ہے، ماں کا رحم، پیٹ اور گود ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کو پالتی ہے، پوستی اور تیار کرتی، یہ والدین ہیں۔
اب آپ نے اعتکاف کے خطاب تو سن لیے تھے، سب نے سنے ہیں کہ نہیں؟ سب نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا کہ اس کے سننے میں بھی کوتاہی تو نہیں ہوتی کہیں؟ اب اس میں والدین کے حقوق کے اوپر پوری گفتگو سن لی تھی نا، اب وہ قاعدہ اس پر اپلائی کر لیں۔ باپ نے بیج بویا اور پرورش کا سامان فراہم کیا، پوری زندگی پرورش کا سامان فراہم کیا، نگہداشت کی۔ ماں نے اپنے پیٹ کے انسٹیٹیوشن سے گود کے انسٹیٹیوشن تک آپ کی نشو و نما کی۔ تو بیٹے ماں باپ آپ کی، یہ اللہ رب العزت کا جو بیٹے فعل تخلیق ہے، کیا؟ تو دنیا میں ماں باپ اللہ کی شان تخلیق کے ظہور کا سبب بنتے، کہ وہ اللہ نے جو پیدا کیا، خالق تو اللہ ہے نا، مگر وہ جو خالق ہے اس کے ظہور کا ذریعہ ماں باپ بنے دنیا میں۔ ہو گئی بات؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ جسمانی تخلیق اور جسمانی ظہور تھی۔ اس کے بعد آپ عالم کہاں سے بن گئے؟ فاضل اور اسکالر کہاں سے بن گئے؟ تو اس کے لیے بھی ابوت ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ شعور کہاں سے آ گیا؟ دین کا یہ فہم، سوچ، جو باقی لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے سوچ فرق آیا، اخلاق میں فرق آیا۔ جتنا بھی یہ لوگ یہ تو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارے فضلاء اور اسکالر بہت سے باقی لوگوں سے ان کے طور اطوار، بیہیویئر، اخلاق، معاملات بہت مختلف ہیں۔ جی کچھ نہ کچھ تو فرق دیکھتے ہیں نا۔ یہ جو علم آیا، اخلاق آیا، فہم آیا، شعور آیا، تربیت ملی، اور چلتے چلتے آپ اس درجے تک پہنچے، اس کا پار والدین کون ہے؟ بھی علم اور اخلاق دینے والا اللہ ہے، جیسے خلق کرنے والا اللہ ہے، تو اس نے اپنے فعل تخلیق کا مظہر بنایا مخلوق میں کسی کو۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ کو علم دیا، عمل دیا، اخلاق دیا اور آپ کو شعور دیا، مگر اللہ کی یہ جو شان ہے اس کے ظہور کا بھی کسی کو ذریعہ بنایا، کسی کو۔ تو جیسے آپ ایک سٹیج ایسی آ جائے کہ اب میں تو وہ وقت زمانہ تھا میں ماں کا دودھ پیتا تھا، بچہ تھا، اب میں بچہ تھوڑا ہوں، اب ماں تھوڑا دودھ پلاتی ہے مجھے۔ ایک وقت تھا باپ میرے خرچے کر کے تو مجھے اسکول پڑھاتے تھے، پڑھا کے، اب میں خود کماتا ہوں، اب تو میں ان کو بھیجتا ہوں کما کر، کیا؟ ان کو بھیجتا ہوں، اور ماں کو، والدین کو بھیجتا ہوں، اب تو میں کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتا ہوں، لہٰذا بر الوالدین کا زمانہ گزر گیا، اب میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر یہ آپ سوچیں سعادت مند مسلمان رہیں گے، سب سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ باقی چیزیں میں نے بیان کر دی تھی، وہ اس کو پھر سن لیں۔ ایگزیکٹلی یہ قانون آپ ابوت روحانی پر نافذ کر دیں کہ یہ جو کچھ آپ کی روحانی زندگی، علمی زندگی، فکری زندگی، تربیتی زندگی میں جو کچھ ظہور ہوا، اس مظہر کے پیچھے بھی کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں؟ تو ادھر جسمانی ظہور کا ذریعہ والدین ہے، روحانی ظہور کا ذریعہ آپ کی منہاج القرآن ہے۔ اس کو وہ شیخ ہوتے ہیں، وہ ابوت، وہ روحانی باپ ہوتے ہیں، وہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ آپ کا مشن ہوتا ہے، جو آپ کو ایک نہج پہ تربیت دے کے لے آتے ہیں۔ جیسے بیٹے مرتے دم تک والدین کا حق ساقط نہیں ہو سکتا، مرتے دم تک مشن کا حق ساقط نہیں ہو سکتا۔ اگر ساقط کریں گے تو ایسے ہے جیسے والدین کا حق ساقط کر کے جو انجام وہاں ہوگا وہ انجام یہاں ہوگا۔ کیا ہوتا ہے بیٹے؟ سعادت چھن جاتی ہے۔ کیا؟ سعادت اور برکت چھن جاتی، بندے کو پتہ نہیں چلتا، مگر کسی زمانے کے بعد وہ جب چھن جاتی ہے تو شاید شعور بھی چھن، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پھر شعور بھی چھن جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں لیں کہ آپ سارے منہاج القرآن کی پروڈکشن ہے، مشن کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی پروڈکشن کتنی ہے؟ آپ اپنے پروڈکٹس دکھائیں۔ ایک زمانہ گزر گیا عملی زندگی میں، ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ نے کتنے اسپوکس پرسن کریٹ کیے ہیں اس مشن کے، جس مشن نے آپ کو کریٹ کیا تھا؟
جو شعور آپ کے مشن کی ماں نے، ماں باپ نے آپ کو دیا، وہ شعور آگے کتنوں کو آپ نے منتقل کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ وہ وفاداری کا، یہ بیٹے آپ یہ سن رکھا ہے نا کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کرتا وہ اپنی اولاد سے حسن سلوک کی توقع نہ کرے۔ تو زندگی تو بیٹے گزر جاتی ہے، زندگی تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے، مگر برکتوں اور سعادتوں سے محرومی اگر آ جائے تو پھر وہ زندگی مقبول زندگی نہیں ہے۔ تو آپ کا کم سے کم، جیسے والدین کے احسان کا بدلہ، کیا کا بدلہ کم سے کم یہ ہے کہ جس طرح والدین نے آپ کو بنایا اس طرح آپ اپنی اولاد کو بنائیں، یہ کم سے کم بدلہ ہے۔ تو جس طرح مشن نے آپ کو پروڈکٹ کیا، تیار کیا، اسی طرح آپ آگے اتنی ہی تعداد میں بلکہ 2 گنا کر کے آپ کم سے کم آپ میں سے ہر کوئی 1 2 3 4 کم سے کم 4 5 افراد ہر کوئی اپنی نئی پروڈکٹ مشن کی اسی جذبے سے، اسی فہم سے، اسی شعور سے، اسی وفاداری سے، اسی جرت کے ساتھ پورے کنسیپٹ کی کلیئرٹی سے آپ کریٹ کریں۔ آگے اولاد کریٹ کریں گے تو آپ ماں باپ کا، بر الوالدین کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی یہ ہو جائے بیٹے کہ جاب مل گیا مشن کا، فلاں فلاں مرکز پر ہم تعینات ہیں، ریلیشننگ اچھی ہے، کام چل رہا ہے، اور آپ نے آگے اس کنٹینیوٹی کریٹ نہیں کی، تو وہ آتے ہیں آپ کے پاس پڑھتے ہیں اور پوری زندگی مراکز پہ گزار دیں، خطابات بھی کریں، وہ جو خطاب کر کر آگے فارغ ہو کے آ جائیں، اور پروڈکٹ آپ کی ایک بھی پیدا نہ ہو۔ جو کل کو مشن کے لیڈر بنے، جن کو کنسیپچول کلیئرٹی ہو، جو مشن کی تاریخ کو جانتے ہو، مشن کے فکر کو جانیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، اس فکر کی ترویج کرنا، مشن کے نظریے کو واضح طور پہ سمجھنا، وہ لوگوں کے اندر پیدا کرنا، نوجوانوں کے اندر، جو بیٹے 2 گھنٹے ایک سیشن کے ہوں گے یا 3 گھنٹے، ہفتے میں 2 دن یا 3 دن، والدین تو اتنا کچھ ہی کر سکتے ہیں نا کہ بچوں کو آپ کے سپرد کر دیا۔ اتفاق سے کوئی فیملی مجھے ملی، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ الحمدللہ شہادہ ثانویہ کر لیا ہے یا عالیہ کر رہے ہیں، یا اتنے 6-7 سال سے ہم مشن کے مرکز پہ بچے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ والدین تو یہی کچھ کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ میں نے 2-4-5 سوال کیے، 0 نالج تھا ان کا مشن کے بارے میں، 0 نالج تھا۔ اب میں قصوروار ان بچوں کو یا بچیوں کو تو نہیں ٹھہراؤں گا، وہ تو ایک برتن ہے، والدین نے لا کے خالی برتن آپ کو دے دیے، اگر آپ ہی اس کے اندر کچھ نہیں بھریں تو کیا کرے گا برتن؟ جو چاہیں بھر دیں۔ تو یہ تو اس طرح ہو گیا جیسے کسی اسکول میں پڑھے نکلے چلے گئے، ڈگری لی پڑھ کے چلے گئے، دارالعلوم میں آئے پڑھ کے چلے گئے۔ تو یہ دارالعلوم انسٹیٹیوشنز تو ہوتے ہیں، مگر یہ تحریک جس مشن کا تسلسل ہوتا ہے تحریکی، یہ وہ نہیں ہے، وہ صرف فار سیک آف ڈگری ہوتا ہے۔ آپ اسکولوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں، دارالعلوموں میں جاتے ہیں، پڑھ کے شہادت اپنی ڈگری لے کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اتنا ہی واسطہ رہ جاتا ہے کہ اساتذہ ملے ان کی عزت سے، استاد جی کہہ دیا، استاد جی کہہ دیا، عزت سے مل لیا، بس ایک عزت احترام کا رشتہ۔ مگر یہ کہ اس تحریک کو اگلی نسلوں تک لے کے جانا ہے، یہ تجدید کی تحریک ہے۔ یہ تو آپ یوں سوچیں کہ آپ کا اس امر پہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ تجدید کی تحریک ہے؟ بتائیں میرے بیٹے جی، عقیدہ 100% ہے یا ایسے عقیدت ہے بس؟ دیکھو دونوں چیزیں اچھی ہیں، ایک ہے عقیدت، کیونکہ عقیدت ہے تو تجدید کی تحریک ہے، ایک ہے کہ عقیدہ جس میں آپ سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ سے پورے طور پہ دیکھتے، سمجھتے، شعور کے ساتھ جانتے، پوری دنیا میں موازنہ کر کے سمجھتے ہیں کہ تجدید کی تحریک، سمجھ گئے؟ تو جب یہ عقیدہ ہے
تو اس عقیدے کا فائدہ کیا جس میں سے عمل نہ نکلے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو اس عقیدے کا، وہ آمن و ایمان کا فائدہ کیا جو اپنے اندر سے عمل صالح کو جنم نہیں دیتا، تاکہ ختم نہ ہونے والی جزا اس میں سے نکلے۔ آپ میری کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے خطاب سے لے رہے ہیں، مشن سے لے رہے ہیں، خطاب کرتے ہیں، آپ کو آپ کے اندر کیا جھجک یا کیا کمپلیکس ہے کہ آپ ریفرنس کو کوٹ نہیں کرتے؟ میری بات آپ سمجھیں نا، کہ آپ اس ریفرنس کو، مصدر کو کوٹ نہیں کرتے، کیا کمپلیکس ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، اور جو آدمی اس کمزوری کو دور کر لے اسے عظیم بننے کا راستہ مل گیا۔ عظیم بننا آسان ہو گیا۔ سمپل وہ کہہ دے کہ میں نے جو بیان کیا اس میں مجھ سے خطا ہوئی، فلاں سے میں نے پوچھا، انہوں نے رہنمائی فرمائی، مجھے مزید روشنی ڈالی تو میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ کام کرنے سے، میری بات سمجھے، 90% کے دلوں میں عزت بڑھ جائے گی۔ کیا؟ میں بھی 95%۔ چند ایک بالکل جو فارغ البال لوگ ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تشویش کریں گے کہ ان کو خود پتہ نہیں۔ مگر آج کا جو زمانہ ہے اس میں 90% لوگوں، بیٹے اپنی غلطی اور لا علمی کا اعتراف کرنا بھی علم ہے۔ اور جب آپ جہاں سے لیتے ہیں ریفرنس کوٹ کریں، بہت زیادہ کثرت سے نہیں، 2 مرتبہ کوٹ کر دیں۔ اس سبجیکٹ پر نام لے دیے، فلاں انہوں نے یہ فرمایا، اس سبجیکٹ پر انہوں نے اس نقطے پر یہ فرمایا، انہوں نے اپنی فلاں کتاب میں اس نقطے پر یہ نقطہ بیان کیا، اس کو توضیح کی، فلاں کتاب میں یا اپنے خطاب میں یہ توضیح فرمائی، انہوں نے یہ فرمایا۔ اب بیٹے یہ وہ زمانہ ہے، آپ کوٹ کریں گے تو آپ کی بات کو سند ملے گی، یہ اتھارٹی ہوگی۔ اب 80s کے اوائل کا زمانہ تو نہیں رہ گیا کہ مولوی لوگ چیلنج کریں گے۔ اب پوری دنیا میں مخالفت کر سکتے ہیں، مگر کوئی علمی بات کو چیلنج کر سکتا ہے؟ بتائیں بیٹے۔ نہیں، یہ بھی بڑی کھری بات کریں، مخالفت کریں گے مگر علمی بات کو چیلنج کرتا ہے کوئی؟ کسی کی ہمت نہیں۔ ایک آدھ شیطان آدمی ہو وہ اپنا عمل کرتے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹے۔ میں تو بالعموم دنیا کی، سوسائٹی، معاشرے، اہل علم کی، باشعور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کریں گے بیٹے تو اس سے آپ کی بات میں وزن بڑھتا ہے۔ 2-3 حوالے وہ کوٹ کرتے ہو، اس نقطے پر فلاں انہوں نے یہ لکھا، یہ کر دیا۔ ساتھ امام غزالی کو بھی کوٹ کر دیں، کسی چیز انہوں نے بیان فرمایا، امام غزالی نے یہ کیا، حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس مقام پر یہ کہا، امام عسقلانی نے یہ کہا۔ جب آپ 2-4 اور شخصیات کو کوٹ کر رہے ہیں تو حوالے میں اپنے 2-3 ریفرنسز پورے خطاب میں دیں، تاکہ سننے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بیٹا ہے ان کا، اور اسے بیٹا ہونے کا احساس ہے، اسے فخر ہے اس بات پہ کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں بیٹے جو آپ سے زیادہ کیسٹس کو سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، اور اس کا امپریشن بھی برا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سن لیتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ اور آپ کا جو بر الوالدین کا، اس میں بھی گناہ واقع ہوتا ہے۔ اور ایسی شکل میں اللہ پاک، میں نے آپ کو بتایا، بڑا پن نہیں دیتا، بڑا پن جو ہمیشہ ذریعہ اور وسیلہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کا احسان مند رہتا ہے، اس سے خیر ہوتی ہے۔ اس سے سننے والے کنیکٹ ہوں گے مشن کے ساتھ، سننے والے پھر ان کو کہہ دیں کہ اس سبجیکٹ پر فلاں کی لوگوں کی فلاں کتاب کو ضرور پڑھیں یا فلاں خطاب سنیں، مزید ان کو رجوع پیدا کریں ان کے اندر۔ تو اس سے مشن کی فکر کی ترویج بھی ہو، اور جب آپ کی مجالس ہوں، حلقات ہوں ٹیچنگ کے، اس میں فکر، نظریہ، تحریک اور اس کی تاریخ یہ بیان کریں۔ اور ہمارے جو منہاجینز ہیں، جو پڑھ کے آئے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اچھا ان کو اپنا روزگار، جاب، بزنس کر رہے ہیں، مگر
وہ اپنے جاب بزنس کو برقرار رکھیں، اللہ کا انعام ہو گیا، اللہ نے ان کو الگ روزگار اور معاش کا ذریعہ دیا۔ مگر جو میں نے آپ کو بتایا کہ بر الوالدین کہاں گیا؟ جیسے آپ سب کما کر اپنے والدین کو اور بھائی بہنوں کو بھیجتے ہیں نا، کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ ان سے آپ کے جسم نے جنم لیا تھا اور آپ کی جسمانی پرورش کی تھی۔ کبھی نہ بولیں کہ کوئی ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے آپ کی روحانی پرورش ہو۔ تو جیسے وہ نہیں بھولتے، یہ نہ بھولیں۔ یہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جسم کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، روح کا رشتہ بھول گئے۔ روح کے رشتے کا تعلق بیٹے قبر اور آخرت کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے یہ ایک نظم بنا دیا ہے، تسلسل۔ عزت اصلاً اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور تینوں لفظ پڑھیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، آگے ہاں وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب نحو کے قاعدے کے مطابق یوں بھی جائز تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایک جو لام ہے، میری بات سمجھے، وہ تینوں کے لیے لگ سکتی تھی، مگر اللہ پاک نے اس طرح نہیں کیا، تینوں کو جوڑا ہے اور تینوں کی الگ اہمیت کو قائم کرنے کے لیے ہر جگہ لام لگائی ہے حرف جر کے طور۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، وہ اصل کی عزت ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، وہ رسول کے لیے عزت ہے، چونکہ رسول کی عزت ہی اللہ کی عزت ہے، رسول کی عزت ہی اللہ کی عزت ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پھر لام الگ لگائی ہے سمجھانے کے لیے کہ مومنین جو ان سے فیض یافتہ ہیں، ان کی عزت رسول کی بھی عزت ہے، اللہ کی بھی عزت ہے۔ ہر بعد میں آنے والے میں پچھلوں کو جوڑا ہے۔ اللہ کے بعد جو لفظ آیا ہے اس میں اللہ کی عزت کو مظہر بنایا اسے، ولی رسول کے بعد جو وللمؤمنین آئے ہیں ان کو مظہر بنایا ہے رسول اور اللہ دونوں کا۔ یہ بیٹے تسلسل ہے، جو آدمی جہاں پر کاٹ دے گا رشتہ وہ پچھلے فیض سے محروم ہوگا۔ تو جاب تو چلتا رہتا ہے بیٹے، جاب تو کسی کے ماں باپ کا کوئی نافرمان ہو جائے تو اس کا جاب ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ بر الوالدین کوئی چھوڑ دے تو اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو بیٹے آخرت کا کاروبار ہے اور اللہ کی سعادت اور برکت کا کاروبار ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو روزگار چلتا رہے گا مگر سعادت اور برکت منقطع ہوگی۔ اگر یہ کریں گے تو عزت میں بھی اضافہ ہوگا، چونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ جو اس تسلسل کو، تین جو ستون ہیں ان کو قائم رکھے گا، اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور اپنی تعظیم اور حق کی ادائیگی کے ساتھ قائم رکھے گا تینوں کو، اللہ پاک اس کو فیض دے گا۔ جو جہاں سے کاٹے گا محروم ہو جائے گا۔ تو جو غیر فعال ہیں اپنے جاب کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا بیٹے، جو ویکینڈ ہو، چھٹی کا دن ہو، شام کو جب فرصت ملے چلے آئیں اپنے مرکز۔ اور ایک ذہن میں رکھ لیں، بعض اوقات اہل مرکز جس ملک میں ہے اس تنظیم سے نہیں بنی، بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ کی طرح بیٹے بشر ہیں، ان کی کمزوریاں ہوں گی، جو آپ کے ساتھ اچھا ڈیل نہیں کر سکی تو بیٹے آپ کے بھی تو کمزوریاں ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انہی کی کمزوریاں اور آپ کی نہیں ہیں، ہر ایک کے اندر ہو سکتی ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ میں مشکل آئی ہے، وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے آپ کو، ٹھیک ہے، تو کبھی یوں بھی سوچنا ہے کہ شاید آپ ہضم نہیں کر سکے، ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے، ان کی کوتاہیوں کو آپ درگزر نہیں کر سکے اور آپ کی کوتاہیوں کو وہ نہیں کر سکے، تو کہیں نہ کہیں ہے۔ تو بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے عمل کر لے، جو اپنی طرف سے درگزر کر لے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جو درگزر نہ کر سکے وہ ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے۔ تو آپ چھوٹا رہنے پر خوش ہیں یا بڑا بننے پر خوش ہیں؟ اللہ بڑا بنائے، اور بڑا وہ بنتا ہے جو چھوٹا رہتا ہے۔ درگزر کریں۔ تو بیٹے تنظیم کے ساتھ، ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں بنی،
اب آپ نے وہاں جاب نہیں کیا، اپنا جاب کر رہے ہیں، اب تو کسی کا کوئی تہمت یا الزام یا جھگڑا نہیں ہے نا آپ کے پاس، آپ اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اب کسی کا احسان تو ہے نہیں، مگر اس سے بر الوالدین تو ختم نہیں ہوا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت کا معنی عزت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، آنر بھی ہے، مقبولیت بھی ہے ساری۔ تو آپ اس لڑی سے کیوں نکلتے ہیں باہر؟ کسی ایگزیکٹو کے بندے سے یا ایک وقت میں ایگزیکٹو سے کام نہیں چلا تو آپ اس لڑی سے کیوں نکلتے ہیں؟ لڑی میں پروئے رہیں بیٹے تو تسبیح ہوتی ہے۔ کہیں جی ہم تو دانے اور قائم دائم ہیں آج تک، اور لڑی سے کٹ کے ایک طرف بکھر جائیں تو تسبیح تو نہیں رہتی بیٹے، قائم دائم تو دانا ہوتا ہی ہے، وہ کون کہتا ہے نہیں ہے، مگر اس کو پڑھتا کوئی نہیں بیٹے۔ وہ تسبیح کا حصہ تبھی بنتا ہے کہ جیسی بھی لڑی ہے اس میں وہ جو پرویا گیا اس کے اندر اس تسلسل میں قائم رہے، اپنے آپ کو اس تسلسل سے باہر نہ نکالیں۔ تو خدمات انجام دیں، جو بھی ٹائم ملے، جس طرح کی ایگزیکٹو میں ذمہ داری لے لیں، انتظامیہ میں لیں، پڑھانے میں لیں، ایون فنکشنز ہوتے ہیں صفائی کریں، ارینجمنٹ کریں، کرسیاں بچھائیں، کارکن ہیں آپ مصطفی، اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دہ ہونا ہے اور انہی کی رضا لینی ہے، لوگوں سے کچھ نہیں لینا، لوگوں سے، اور کوئی شخص اور کوئی تنظیم جماعت مالک نہیں ہے اس کی۔ یعنی سینٹریلٹی کیا، اور دوسری کنٹینیوٹی، دونوں چیزیں بیس کرتی ہیں قیادت کے تصور پر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کنسیپٹ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ نے اپنی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر، یعنی بعد از رسول امت میں جو قیادت ہوگی اس قیادت کی اطاعت کو اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر کے واجب کر دیا فار ایور۔ اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہوں گے، اور فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت۔ تو تحریک اطاعت امیر کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ مرکزیت ہوتی ہے، وہ مرکزیت ہوتی ہے۔ اگر مرکزیت رہے تو جماعت یا تحریک منتشر ہونے سے بچتی ہے۔ مرکزیت سے مراد ایک ایسی قیادت درکار ہوتی ہے جو مختلف المزاج لوگ ہیں اور مختلف المزاج گروپس ہیں دنیا بھر میں، تمام دھڑوں کو باہمی مزاج اور طبیعتوں کے اختلافات کے باوجود وہ شخص یا وہ قیادت جو ان کو متحد رکھ سکے، جوڑ کے رکھ سکے، منتشر نہ ہونے دے، یہ پہلی شرط ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ قیادت کا فوکس آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو منتشر طبقات جو ہیں سارے وہ بکھر جاتے ہیں اور ان کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہوتی۔ تو قیادت کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ مجتمع رکھے، سب کو جوڑ کے رکھے۔ جو جوڑ کے نہیں رکھ سکتی وہ لوکل چھوٹے چھوٹے گروپس کی قیادت کر سکتی ہے، مگر پوری تحریک کی قیادت کے لیے لازمی ہے کہ پوری دنیا میں اختلاف طباع اور اختلاف امزجہ کے باوجود وہ اس ایک پوائنٹ پر جڑ کے رہیں، اس کی بات ہر کوئی مانے۔ آپس میں جھگڑے بھی ہوں تو فائنل وہ جو کہہ دے تو ہر کوئی مانے۔ قیادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپس میں لاکھ اختلاف بھی ہوں تو قیادت وہ ہے جو ایک جملہ کہہ دے تو اس کو سرنڈر کرے، اس کو اطاعت امیر کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواہش رکھنے سے تو قیادت نہیں بن جاتی، میں نے پہلے سمجھایا۔ اگر وہ سب کو یونائٹ نہیں کر سکتا، اور یونائٹنگ فورس کیا ہے وہ خود سوچنے کی ضرورت ہے، جو ساروں کو جوڑ کے ایک کر دے وہ ایک فورس ہوتی ہے، وہ جس میں ہوگی وہی قیادت لیگیسی کو آگے چلائے گی، اسی کے ساتھ کنٹینیوٹی ہوگی، ورنہ منتشر ہو جائے گا۔ اب قرآن اور حدیث کی بات سمجھیں، تحریک ہے، ہم سند قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے نہ لیگیسی اولاد میں چلانے کا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، اور نہ لیگیسی غیر از اولاد سے منع کیا ہے، اور نہ غیر اولاد کا چلانے کا حکم دیا ہے، اور نہ اولاد سے منع کیا۔
قرآن اور سنت اور انبیاء کی سنت دونوں چیزوں میں ایکول ہے. جو اہل ہو تو جو مرکزیت کو قائم کر سکے اور دائمیت تسلسل کو اور اس کی اہلیت ہو وہ بیٹے حقدار ہے. اور یہ حقداری اگر اولاد اس راستے پر چلنے والی اہل ہو تو ان کو ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے کہ جینز کے ذریعے جینیٹیکلی جو چیز ٹرانسفر ہوئی ہے وہ دوسرے جینز میں نہیں ہوتی. یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے اگر وہ اس کی راہ پر قائم ہو. اگر اس راہ پر قائم ہو، اہلیت اور قابلیت پیدا کریں تو جو جینیٹک خوبیاں ہیں یہ ایکسٹرا اس کو سونے پر سہاگا کر دیتے ہیں. اور اگر اس راہ سے ہٹ گئے تو خواہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، پھر وہ اہل سے نکال دیا جاتا ہے. اہل کا مطلب ہے کہ اہل بھی ہو اور اہل بھی ہو، اہل بھی ہو اور اہل بھی ہو. مطلب یہ اگر دو چیزیں جمع ہو تو یہ مرکزیت اور دائمیت کو زیادہ مؤثر چلاتا ہے. اور اگر وہ اولاد ہے مگر اہل نہیں ہے تو اللہ پاک کی سنت ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اور اگر اہل بھی ہے اولاد ہے تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو سنت کو نہیں کرتے، چونکہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اس وقت تو اور انسانیت تھی کوئی نہیں سوائے ان کی اولاد کے. ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا مانگی، اللہ سے طلب کیا. جو چیز اللہ سے طلب اللہ کا پیغمبر کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنی وحی میں بیان فرماتا ہے، یہ قاعدہ الہیہ بن جاتا ہے. جب ان کو تمام امتحانات میں کامیاب دیکھا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آپ کو قیادت دوں گا انسانیت، آپ کو انسانیت کی قیادت دوں گا. جب اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ اے ابراہیم آپ کو انسانیت کی قیادت تمہیں عطا کرتا ہوں، تو پہلا سوال کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، وہ قیادت میری اولاد کو بھی دے، میری ذریت کو. تو جو مومن ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا اب اس سبجیکٹ اس نقطے پر اعتراض کرنا اور اپنے آپ کو قرآن کا مومن ٹھہرانا جائز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی میری ذریت کو بھی قیادت دے. تو اللہ پاک کا جواب کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین. اللہ پاک نے درخواست قبول فرما لی کہ آپ کی ذریت کو قیادت دوں گا، مگر ان میں سے کوئی اگر ظالم ہوگا یعنی تیری راہ سے ہٹ جائے گا تو میرا یہ جو عہد ہے وہ قیادت دینے کا آپ کی ذریت میں وہ اس کو نہیں پہنچے گا. تو گویا ذریت کو قیادت دے دی لیگیسی میں، وراثت میں، مگر جو نااہل ظالم ہوگا اس کو محروم کر دیا. قاعدہ یہ قاعدے میں اس کو مستثنا کر دیا کہ نہیں ہوگا، عطا کر دی. پھر جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا، یہی ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیا، فرمایا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً. اپنی ذریت میں امت مسلمہ مانگی. یہ کیوں نہیں کہا کہ باری تعالیٰ انسانیت میں امت مسلمہ بنا؟ کہ اللہ کا نبی تنگ دل ہے یا معاذ اللہ حریص ہے؟ استغفر اللہ. وَمِن ذُرِّيَّتِي، وہ اس لیے کہ ذریت کو ایک بینیفٹ، ایک پریولیج ہوتا ہے جینیٹک. اگر وہ اس راستے پر چل پڑے تو سونے پر سہاگا ہے، رزلٹ بڑے قائم ہوتے ہیں. اور اگر وہ اس راہ پر نہ چلے تو کہیں سے باہر لینا ہے. الاقرب اقرب. پھر فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اسی میری ذریت میں سے وہ رسول آخر الزمان مبعوث. تو آقا علیہ السلام کو بھی اپنی ذریت میں مانگا، اللہ نے عطا کر دی. تو ذریت کے اوپر بات کرنا، بندہ یا تو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو یا دین کی سمجھ نہ ہو. انبیاء کی سنت ہے، پھر اللہ رب العزت کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، پھر ان کو بیٹا دیا اسماعیل تو ان کو نبوت دی. اللہ لیگیسی وراثت میں چلا رہا ہے. دوسرا بیٹا دیا اسحاق، ان کو نبوت دی. پھر اسحاق کو بیٹا دیا یعقوب، اس کو نبوت دی. پوتے کو بھی، بیٹے کو بھی پوتے کو. پھر ان کو بیٹا دیا یوسف تو پڑ پوتے کو بھی نبوت دی. کس پر اعتراض کریں؟ میں تو قرآن کی نص کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیگیسی ہے. اللہ پاک باپ کو بھی دے رہا ہے، بیٹے کو بھی، پوتے کو بھی، پڑ پوتے کو بھی دے رہا ہے.
جہاں تک اہلیت چلتی ہے عطا کرتا ہے، جہاں اہلیت نہیں ہوتی تو جس کو چاہے عطا کرتا ہے، وہ مالک ہے۔ پھر زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یارثنی و یارث من آل یعقوب، یہ وراثت کا لفظ بول رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر دعا تو انہوں نے مانگی تھی، اللہ پاک نے قرآن کی وحی میں شامل کر کے ہمارے لیے حکم بنا دیا۔ وحی میں کیوں شامل فرمایا؟ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے قرآن کا حکم بنا دیا، یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ یہ آل کا معنی کیا ہے؟ یہ وراثت پر اگر اعتراض کریں تو اعتراض کے معیار پہ پوری اترتی ہے۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل کون سی ہے؟ قیامت تک حضور کی ذریت پہ درود پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ جو اس میں سے لا ینال عہد الظالمین کا قاعدہ قائم رہے گا، وہ قائم رہے گا، آل کو دے دی۔ تو اللہ کے ہاں کوئی منع نہیں ہے، اس کے ہاں تو ہزارہا مثالیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو یحییٰ عطا کر دیا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، وہ تو ساری تاریخ انبیاء کی بھری پڑی۔ پھر آقا علیہ السلام کی اولاد، یہ جو 12 ائمہ اطہار اہل بیت، جن کو چلو جو مانتا نہیں ہے آقا جو اہل بیت کے ائمہ اطہار کو، تو چلو وہ تو بات کہے تو سمجھ میں آتی ہے، جو مانتا ہے اس سے پوچھے 12 نسلوں تک وراثت چلائی ہوئی ہے امامت میں، جو اور امت میں حقدار کوئی نہیں تھا، کوئی اہل نہیں تھا، کوئی نیک صالح نہیں تھا، مگر اہل اور اہل دو اہل۔ تو مولا علی شیر خدا ہے، امام حسین مجتبیٰ، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، محمد الباقر، جعفر صاحب، اس کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ ائمہ اکابر نے بھی چیلنج نہیں کیا کہ یہ اولاد نسل در نسل 12 نسلوں تک امامت اور ولایت ان اولاد میں ہی، ذریت میں ہی دے رکھی ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جہاں اہلیت جہاں تک چلے وہاں تک سنت الہیہ ہے، جہاں اہلیت نہ ہو تو پھر انہیں نہیں دی جائے گی، پھر اور چنا جائے گا، وہ بھی سنت الہیہ۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ برصغیر تذکرہ ایک خیال آیا تو مجھے اچانک آیا کہ آپ بیٹھے ہیں مجلس میں، تو میں نے پچھلے دنوں ایک مجلس میں تذکرہ کیا ہے، تو آپ سے کیوں نہ کروں، آپ کو نالج ہونا چاہیے، یہ کر دیا میں نے۔ اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھ لیں۔ حکمت اس کو کہتے ہیں بیٹے، حکم اور حکمت میں فرق ہے۔ کیا؟ اگر حکمت نہ ہو، خالی حکم ہو، تو ڈنڈا چلانے کا نام حکم ہے۔ اگر حکم خالی یا حکمت ہو تو کیا معنی ہے حکم کا؟ ڈنڈا چلا دینا، کمانڈ ہے۔ تو حکم مبنی پر حکمت ہو تو پھر اس سے خیر پیدا ہوتی ہے۔ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جو بھی طریقہ کار جو ہوگا، جو کچھ ہوگا، اس کا جواب آپ نے اس ملک اور اس قانون اور اس آئین اور وہاں کا جو کلچر ہے اس کی روشنی میں وضع کرنا ہے۔ یہی اللہ پاک نے آپ کو حکمت دی، اس کا نام حکمت ہے۔